بسم الله الرحمن الرحيم. وعن الجارود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار رواہ الدارمی. حضرت جارود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی گمشدہ چیز، ضالۃ المؤمن ضالۃ المسلم، مسلم کی گمشدہ چیز حرق الناری، آگ کا ایک شعلہ ہے. حرق شعلہ، النار الف لام مضاف الیہ کے بدلے میں ہے حرق النار جہنم، دوزخ کی آگ کا ایک شعلہ ہے. مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا کوئی سامان گم ہو گیا، دوسرا اٹھائے اس نیت سے کہ کسی کو بتلاؤں گا نہیں، شور نہیں کروں گا، تشہیر اعلان نہیں کروں گا، میں خود استعمال کروں گا. تو وہ جو استعمال کر رہا ہے گویا کہ دوزخ کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے. یأکلون فی بطونہم نارا، تو حرق النار دوزخ کی آگ کا ایک شعلہ گویا کہ پیٹ میں ڈال رہا ہے، کیونکہ مال غیر ہے، وہ حرام ہے. رواہ الدارمی، امام دارمی نے نقل کیا. وعن عیاض بن حمار قال، حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من وجد لقطتن یا لقطتن یا لقطتن، قاف کی تینوں حرکتیں ہیں، جو کوئی گرا پڑا سامان پائے فلیشہد ذا عدل، تو چاہیے کہ وہ کسی عادل شخص کو گواہ بنا دے. او ذوی عدل، ذو کی جمع ذوونا، نون گر گیا ہے، ذوی عدل یا عادل شخص کو گواہ بنا لے. ولا یکتم، امر غائب ہے یہ نہیں غائب ہے، ولا یکتم اور چھپائے نہیں. ولا یغیب، اور سامان کو گم نہ کر دے، سامان کو گم نہ کر دے. یہ ہے طریقہ. گواہ اس لیے بنا لے تاکہ نیت خراب نہ ہو، دوسرے لوگ دیکھے ہیں لہذا نیت مضبوط رہے گی، گواہ بنا لے. فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا، اگر مالک کو پا جائے فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ، تو وہ لقطہ، ہا کا مرجع لقطۃ، وہ لقطہ مالک کو واپس کر دے. امر غائب، فَلْيَرُدَّ فَلْيَرُدُّ فَلْيَرُدِّ فَلْيَرْدُدْ چاروں طرح پڑھ سکتے. وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ، ورنہ اگر نہ آئے تو اگر بڑا مال ہے 100 درہم کے بقدر تو سال بھر اعلان کرے گا. سال بھر اعلان کرنے کے بعد نہیں آیا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ، تو یہ اللہ کا مال ہے. یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. یہ دے دیا ہے، اسے ہم کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، آ گئے تو آئیے. رواہ احمد و ابو داود والترمذی. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال رخص لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے رخصت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فی العصا، لاٹھی کے سلسلے میں، والصوت، اور کوڑے کے سلسلے میں، والحبل، اور رسی کے سلسلے میں، واشباہہ، اور اس جیسی معمولی چیزوں کے سلسلے میں. یلتقطہ الرجل، آدمی اسے اٹھا لے، ینتفع بہ، اور اس سے نفع اٹھائے.
یہ جو چیزیں مثال کے طور پہ پیش کی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ معمولی چیز گر جائے اگر تو اس میں تشہیر کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اٹھا لے، اسی نیت سے اٹھائے کہ جس کی ہے اس کو دے دوں گا، لیکن اس میں بہت زیادہ تشہیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹھایا، کوئی مل گیا تو دے دیا، نہیں تو پھر اسے استعمال کرے خود، اس میں تشہیر کی ضرورت نہیں ہے۔ باب الفرائض وذكر حديث المقدام بن معدي كربا ألا لا يحل في باب الاعتصام، مشکات میں یہ بھی ہے نا، مقدام ابن معدی کرب کی حدیث کو ذکر کیا گیا ہے یہاں پر بھی، جو باب الاعتصام میں آئی ہے، الا لا يحل، سنو حلال نہیں ہے، تو یہ بھی لقطے کے حوالے سے ہے جو یہاں ذکر کی گئی ہے، اور یہ باب الاعتصام میں بھی آ چکی ہے۔ اب یہ باب اللقطہ ختم ہو گیا، اب یہاں سے باب الفرائض کا بیان ہے۔ باب الفرائض، فرائض کا بیان۔ فرائض واحد فریضۃ، حصہ۔ شریعت میں مرنے کے بعد جو مال ملتا ہے اس کے جو حصے شریعت نے مقرر کیے ہیں اس کو فرائض کہتے ہیں۔ فریضۃ مقررہ حصہ، شریعت نے جن لوگوں کے حصے مقرر کر دیے ہیں تو ان حصوں کو فرائض کہتے ہیں۔ تو اسی لیے میراث کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے، علم المیراث بھی کہا جاتا ہے۔ شریعت میں 12 لوگوں کے حصے مقرر کیے گئے تو ان کو ذوی الفرائض یا ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ 12 حصے مقرر ہیں۔ ایک حصہ، 2 حصے ہیں میاں بیوی کے، زوجین ہو گئے، یہ 2 حصے ان کے ہو گئے۔ 3 طرح کی بہنیں ہوتی ہیں، سگی بہن، اللاتی بہن، اخیافی بہن، یہ 5 ہو گئے۔ ماں اور دادی 7 ہو گئے۔ باپ اور دادا 9 ہو گئے۔ اخیافی بھائی 10 ہو گئے، یہ 10 ہو گئے۔ اور اس کے بعد 2 بچے، بیٹی اور پوتی، تو یہ کل 12 ہیں۔ ان کے حصے یوصیکم اللہ کی آیت میں موجود ہے۔ ان کو اصحاب الفرائض کہہ سکتے ہیں، ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ اور حصے جو مقرر ہیں وہ 6 حصے مقرر ہیں، آدھا اور 2/3، 1/3، ثلثان اور ثلث، پھر ربع 1/4 اور سدس 1/6 اور ثمن 1/8۔ تو جو حصے ہیں وہ 6 ہیں اور لینے والے 12 ہیں، اور اس کے علاوہ جو لینے والے ہیں وہ عصبہ کہلاتے ہیں، وہ عصبہ کہلاتے ہیں۔ وہ نہ ہو تو اس کے بعد ذوی الارحام حصہ لیتے ہیں۔ تو باب الفرائض سے متعلق حدیثیں ذکر کر رہے ہیں۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، جن کا پرانا نام عبد شمس تھا اور اسلامی نام عبد الرحمن بن صخر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قالا، کہ آپ نے فرمایا، انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مسلمانوں کے زیادہ قریب ہوں ان کی جانوں سے بھی زیادہ۔ حضور نے فرمایا میں ان کی جان سے زیادہ خیر خواہ ہوں، کیونکہ ایک چیز وہ چاہیں گے کہ میں کھا لوں، اور شریعت نے بتایا ہے کہ وہ حرام ہے نہ کھاؤ، تو وہ ان کی جان کہہ رہی ہے، ان کی طبیعت کہہ رہی ہے کھا لو، لیکن شریعت کہہ رہی ہے نہ کھاؤ۔ تو میں جو ہے یعنی حضور جو شارع ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی جان سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہوں، لہذا اسی خیر خواہی کی ایک مثال ہے، فمن مات
فتفسیریہ ہے، چنانچہ جو مر جائے وہ علیہ دین، وہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ اس پر قرض ہو، ولم یترک وفاء، اور نہ چھوڑا ہو اتنا مال جو قرض کو پورا کرے، فعلیہ قضاؤہ، تو میرے ذمہ ہے اس کو ادا کرنا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں خیر خواہ ہوں، اس کی جان سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں۔ اس نے مال پایا تھا، قرض نہیں دیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا، مال کو دوسری جگہ استعمال کر لیا، لیکن میرے پاس مال ہے، میں اس کی طرف سے ادا کروں گا۔ ومن ترک مالا، اور جو مال چھوڑ کے جائے، فلورثته، تو اس کے وارثوں کے لیے۔ یہ باب سے متعلق ہو گئی حدیث الفصل الاول میں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفرائض باب الفرائض چل رہا ہے کہ اگر وہ آدمی مرتا ہے، مسلمان ہے، اور اس کے پاس مال ہے، تو مجھے نہیں چاہیے اس کا مال، وہ اس کے وارثوں کا مال ہے، جو ابھی اصحاب الفروض بیان کیے گئے، پہلے ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ دادا اور باپ اور اخیافی بھائی، یہ تین ہو گئے، زوجین 5، تو 5 یہ ہو گئے، اور اس کے بعد ماں اور دادی اور تینوں بہنیں 5 5 10 سے ہو گئے، اور بیٹی اور پوتی 12 ہے۔ فلیورثته، تو اس کے ان 12 وارثوں کے لیے سب سے پہلے ان کو ملے گا۔ ان وارثوں میں سے نہ ہو کوئی تو پھر جو ہے بیٹے پوتے کے لیے ہے، بیٹا پوتا نہ ہو تو باپ دادا کے لیے ہے، باپ دادا نہ ہو تو بھائی اور اس کے بیٹوں کے لیے ہے، بھائی اور بیٹے نہ ہو تو باپ کے بھائی یعنی چچا اور چچا کے بیٹوں کے لیے ہے۔ ان کو عصبات کہتے ہیں، یہ 4 عصبہ ہیں، ان کے لیے ہے۔ یہ نہ ہو تو ذوی الارحام کے لیے ہے، اور تیسرے نمبر پہ وہ ہے۔ فلیورثته، یہ تینوں وارث ہوتے ہیں احناف کیا، پہلے ذوی الفروض، پھر عصبات، پھر ذوی الارحام۔ امام شافعی کے یہاں ذوی الارحام وارث نہیں ہوتے۔ اور پھر روایت من ترک دینا او ضیاعا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو چھوڑے کوئی قرض، من شرطیہ، او ضیاعا، یا کوئی زمین جائیداد، مفعول بھی ہے، دینا او ضیاعا، فلیاتنی، تو آئے وہ میرے پاس، فانا مولاہ، تو میں اس کا کام بنانے والا ہوں، اس کا ذمہ دار ہوں، یعنی میں ادا کر دوں گا۔ تو پھر روایت، اور ایک روایت میں ہے من ترک مالا، جو مال چھوڑے، فلیورثته، تو اس کے وارثوں کے لیے ہے، نمبر 1 اصحاب الفروض کے لیے ہے، نمبر 2 عصبہ کے لیے ہے، اور نمبر تیسرے نمبر پہ ذوی الارحام کے لیے ہے، میں نہیں لوں گا۔ ومن ترک کلا، اور جو بوجھ چھوڑے یعنی قرض چھوڑے، فإلینا، فیجی الینا، تو چاہیے کہ ہمارے پاس آئے۔ الا ذکر کر دیا، یہ تضمین کے لیے ہے، یعنی یجی اس کو شامل ہے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحق الفرائض باہلها، مقررہ حصے پہنچا دو، مقررہ حصے والوں تک، حقرا بحقدار، رسانیدن، حق کو حقدار تک پہنچا دے، فما بقی، تو جو رہ جائے، فہو لأولی رجل ذکر، تو جو باقی رہ جائے تو یہ مرد وارث، ذکر مرد، ذکر مرد اور رجل وارث، فہو لأولی رجل ذکر، یہ مرد وارث میں قریبی رشتہ دار کا حق ہے، فہو لأولی قریبی، رجل ذکر مرد وارث، ذکر مانے بھی مرد، رجل مانے بھی مرد، تو ایک کا ترجمہ وارث کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عصبہ کا حق ہے،
پہلے فرائض 12 لوگوں کو دے دو، 6 حصے 12 کو دے دو، الفرائض 6 یعنی نصف دے دو، اور ثلثان اور ثلث دے دو، اور ربع اور سدس اور ثمن۔ الفرائض یہ 6 جمع ہے، اقل جمع 3 ہوتی ہے، 3 4 5 6، تو 6 حصے جو مقرر ہے الحق الفرائض، یہ 6 حصے دے دو کس کو؟ یہ اہلیہ 12 کو دے دو، جو 12 بھی شمار کیا زوجین اور تینوں طرح کی بہنیں 5 ہو گیا، اور باپ دادا اخیافی بھائی 5 3 8 ہو گئے، اور بیٹی پوتی 10 ہو گئے، اور 2 بچے ماں اور دادی، تو ابھی اہلیہ، یہ اہلیہ میں 10 12 آ گئے، فما بقیہ میں چاروں قسم کے عصبہ آ گئے، لیکن اولا کہہ دیا تو ترتیب بتا دیا کہ پہلے بیٹے پوتے ان کی ترتیب ہے، اور یہ نہیں پاتے ہیں تو پھر جو ہے باپ دادا ان کی ترتیب ہے، پھر اس کے بعد وہ نہیں ہے تو پھر جو ہے بھائی اور بھائی کے بیٹے، اور یہ نہیں ہے تو باپ کے بھائی اور یعنی چچا اور چچا کے بیٹے۔ اولا سے یہ مسئلہ نکلا ہے، دیکھیے کتنی مشکل سے مسئلے نکالے ان حضرات نے، اولا تو اس طرح چاروں قسموں میں ترتیب رہے گی۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ وعن اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید سے منقول ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یرث المسلم الکافر، کہ مسلمان وارث نہیں ہوتا ہے کافر کا، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا ہے، ولا الکافر المسلم، اور نہ کافر وارث ہوتا ہے مسلمان کا۔ چنانچہ اکثر علماء تو یہی کہتے ہیں کہ جس طرح کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا، اسی طرح مسلمان بھی کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ اسی حدیث کا پورا ترجمہ کر دیا ان حضرات نے، لیکن امام مالک، امام شافعی، ربیعہ اور حضرت ابن ابی لیلہ وغیرہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی مرتد کا وارث نہیں ہوتا، مطلب مرتد بھی کافر کے درجے میں ہے اور مرتد کا وارث وہ نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مرتد ارتداد کے زمانے میں جو کچھ کمایا ہو، ارتداد کے زمانے میں وہ تو بیت المال کا ہو جائے گا، کیونکہ بیت المال، کیونکہ قاضی کیا حکم دیتا ہے، اسے زندہ نہیں رہنا ہے، 3 دن تک اسے سمجھایا جائے گا، سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور مسلمان جب جو کمایا ہے وہ صرف اس کی میراث بٹے گی، کیونکہ وہی میراث بنتی ہے، بقیہ اب اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو اس سے بتایا کہ کفر کیا ہے، یہ مانع ارث ہے، کفر کی وجہ سے وراثت نہیں ملتی، ایسے قتل کی وجہ سے وراثت نہیں ملتی، ایسے اختلاف دارین کی وجہ سے بھی میراث نہیں ملتی، اور غلامی کی وجہ سے بھی میراث نہیں ملتی۔ تو موانع ارث 4 ہیں، تو اس میں سے ایک مانع ارث بیان کیا گیا ہے۔ وعن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، مولا القوم من انفسهم، رواہ البخاری، کہ آدمی کا قوم کا آزاد کردہ غلام انہی میں سے ہے، قوم کا آزاد کردہ غلام انہی میں سے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قوم کیا ہے، بنی ہاشم، ان کا ایک غلام ہے، انہوں نے کیا کر دیا، آزاد کر دیا۔ اب آزاد کر دیا تو جیسے بنی ہاشم آزاد ہو بھی آزاد ہو گیا، تو جو آزاد ہوا وہ بھی بنی ہاشم بن گیا۔ جیسے ان کو صدقہ نہیں جائز نہیں ہے، ایسے وہ غلام جو ابھی آزاد ہوا انہی میں کا بن گیا، من انفسهم، کہتا وہ بھی اب صدقہ نہیں لے گا، جائز نہیں ہے اس کو صدقہ لینا، صدقہ واجبہ مراد ہے، صدقہ نافلہ لے سکتے۔ وعن انس قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن اخت القوم منہم، قوم کی بہن کا لڑکا یعنی بھانجا انہی میں سے ہے، منہم انہی میں سے ہے، یعنی وارثوں میں سے ہے۔ تو جو وارث کی ترتیب بتائی تھی، سب سے پہلے اصحاب الفروض،
اس کے بعد عصبات اور اس کے بعد ذوی الارحام. تو اس حدیث شریف میں ذوی الارحام کا ذکر ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے. وذکر حدیث عائشہ، یہ ہے مشکات میں، اور حضرت عائشہ کی حدیث ذکر کی گئی ہے انما الولاء فی باب قبل باب السلم، سلم کے باب سلم سے پہلے ایک باب میں الولا کا ذکر ہے. وسنذکر حدیث البراء، اور ہم ذکر کریں گے براء بن عازب کی حدیث الخالۃ بمنزلۃ الام، یہ خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے. فی باب البلوغ الصغیر، باب البلوغ الصغیر میں وہ حضانتہ، اور اس کی پرورش کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ وہاں ذکر کریں گے. اب الفصل الثانی شروع ہوگی، یہاں پہ بس کر دیتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.